فرشتے بھی ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں. دیکھیں نا، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. شیطان دیکھیں، آپ اگر نماز کا خیال اپنے دل میں لائیں، شیطان اس خیال کو جانتا ہے اور دل میں آنے والے خیال کو چینج کرنے کے لیے آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے. کبھی تہجد میں اٹھنے کا آپ کا ارادہ ہو، ابھی آپ منہ سے کچھ نہ بولیں، فوراً آپ نوٹ کریں گے کہ کوئی ایک اندر سے وسوسہ آیا جس نے کہا یار تھوڑا اور سو لے، تہجد کی نماز تو مستحب ہے، فجر پڑھ لیں گے. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. دیکھیں شیطان کو اللہ نے کیسی قدرت دی ہے کہ آپ کے دل میں آنے والے تہجد کے خیال کو جانتا بھی ہے اور وسوسہ ڈال کے اس تہجد کے خیال کو سونے میں تبدیل بھی کروا سکتا ہے. بعض اوقات ہم کوئی چیز دل میں سوچتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے، اس پر شیطان خیال ڈالتا ہے نہ کرنے کا. تو کیا شیطان ہمارے دل تک رسائی کر سکتا ہے؟ وصال عامر اسلام آباد سے. جی، جب ہم کسی چیز کا مضبوط ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کو پتہ ہوتا ہے، تبھی تو شیطان فوراً شتونگڑے پن پہ آ جاتا ہے وہ، اور وہ پھر برائی کا خیال دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے. تو اس حد تک اللہ نے شیطان کو ہمارے دل پہ کنٹرول دیا ہے. اب آپ کا سوال اسی طرح سے ہے کہ دل میں بات کیسے شیطان جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو آپ یاد کر لیجئے. شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ خون کی طرح دوڑتا ہے، یاد رکھیے. اور جب انسان دل میں کوئی بات سوچتا ہے وہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور وہ اتنی بات کو نکال سکتا ہے، یاد رکھیے. جب شیطان دلوں کا حال جان سکتا ہے تو ہم نبی کے لیے مانیں تو کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. جب اللہ شیطان کو یہ طاقت دے سکتا ہے اور شیطان اللہ نہیں ہے، غیر اللہ اور مردود ہے، تو نبیوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں، ظاہری زندگی میں ایسی ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، بعد وصال بھی ان کی طاقتوں میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. شیطان کے لیے یہ بندہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے، وہ دلوں کا حال جان لیتا ہے. ہم اگر نبی کے لیے یہ مانیں کہ نبی قبر میں میرے دل کا حال جانتے ہیں تو ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے لیے بخاری میں یہ شاندار حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، هل ترون قبلتی ها هنا، اے صحابہ تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ یہ سامنے اس قبلے کی طرف ہے؟ فواللہ، خدا کی قسم، ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، مجھ پر تمہارا نہ خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے. انی لاراکم، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، من وراء ظہری، اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی. یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی. بخاری کی حدیث ہے کہ میں تمہارے خشوع سے بھی واقف ہوں اور تمہارے رکوع سے بھی واقف ہوں. خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے؟ دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ دل میں کیا خیال رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے. آپ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ تم جو رکوع کرتے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے، اور تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں تمہارا نبی ان خیالات کو بھی جاننے والا ہے. تو جو تم نے شیطان کے لیے مان لیا اور پھر بھی تم مشرک نہیں ہوئے، وہی طاقت تم نبی کے لیے مانتے ہو تو کیوں تم مشرک ہو جاؤ گے؟ یہاں بھی اللہ کی عطا کردہ ہے ہم لوگوں کے امتحان کے لیے، اور وہاں بھی اللہ کی عطا کردہ ہے شان رسالت میں اضافہ کرنے کے لیے. اور دیکھیں شیطان کا علم، دیکھیں انجینئر کو شیطان وسوسہ ڈالے گا انجینئرنگ کی زبان کے اندر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو وسوسہ ڈالے گا چوری کے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے طریقے ہیں. کوئی عالم ہوگا اس کو علم کی زبان میں وسوسہ ڈالے گا. اتنا علم اللہ نے شیطان کو دیا ہے کہ مخلوقات میں جتنے لوگ ہیں ان کی ذہنی رسائی کے مطابق وہ وسوسہ ڈالتا ہے. جاہل شخص کو جاہل چیزوں کا وسوسہ ڈالے گا، عالم کو اس کے علم کے مطابق وسوسہ ڈالے گا. یہ شیطان کے بارے میں تو طاقت رکھی جاتی ہے، لیکن تاجدار کائنات کے علم کے بارے میں جب ذکر ہو تو وہاں پر انچی ٹیپ نکل آتی ہے اور کہتے ہیں یہ علم تھا اور دو علم نہیں تھے اور فلانا نہیں تھا اور ڈھمکانا نہیں تھا. تو مخلوقات میں ہمیں یہ صفتیں نظر آتی ہیں. جو خالق ان مخلوقات کو پیدا فرمانے والا ہے اس کی علم، اس کی قدرت تو لامحدود ہے. کتنی عظمت